پاکستان کو اس حکومت کے خلاف یونائٹ کیا ہے۔ معاف کیجیے، میں پھر سے کہتا ہوں، آج پورا پاکستان کی وجہ سے اس حکومت کے خلاف یونائٹ ہو چکے ہیں۔ سارے سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں، ہم سب نے مل کے یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ نکالے ہیں جو اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتی ہے، مسترد کرتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پریس کانفرنس کے بعد ہم آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اس کو۔ ہم امید کر رہے تھے کہ یہ بجٹ ہمارے ملک کے عوام کے جو صحت و جان ہے، جو اس وقت خطرے میں ہے، ان کے معاشی صورتحال جو اس وقت خطرے میں ہے، ان کا تحفظ کرنے کے لیے وہ قدم اٹھائے جاتے، لیکن نہ صرف وہ قدم نہیں اٹھائے گئے ہیں مگر اس مشکل صورتحال پر اور بوجھ ڈالا گیا ہے۔ اس مشکل صورتحال میں عوام سے ظلم کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے کل دیکھا کہ پیٹرولیم لیوی کا انلیگل نوٹیفیکیشن جو اس ملک کا ہر آدمی کا جیب پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اس حکومت نے نکالا ہے، وہ ایک بہترین اگزامپل ہے اس حکومت کی جھوٹ کا، جو حکومت اپنا ہی بجٹ پریزنٹیشن میں کہتے ہیں کہ ہم پیٹرول پرائسز کو کم کر کے عوام کو ریلیف پہنچاتے ہیں۔ اس بجٹ پاس ہونے سے پہلے انہوں نے اتنا ٹیکس لگا دیا ہے جو پیٹرول کا قیمت سے بھی زیادہ ہے۔ یونائٹڈ اپوزیشن نے اس پوائنٹ کو اور مختلف پوائنٹس کی وجہ سے اس بجٹ کو مسترد کیا ہے، اور اب میں چاہوں گا کہ سارے اپوزیشن کی طرف سے آپ کو ان کے پیغام بھی پہنچ سکے، اسٹارٹنگ میں ہمارا جو لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کے نمائندہ خواجہ آصف صاحب۔ ہمارا ریزولوشن ہے، اگر آپ نے کوئی دیکھنا ہے اس پر۔ شکریہ بلاول صاحب، میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ اس مشکل وقت میں جب کہ ملک کے طول و عرض میں ایک وبا کا راج ہے، اور وہ وبا جو ہے ہزاروں جانیں بھی لے چکی ہے، کاروبار بند ہو چکے ہیں، جو اکانومی پہلے تباہ و برباد ہو چکی تھی اس کے واپسی کے دروازے بھی اس وبا نے جو ہے اس کی ریکوری کے دروازے بھی بند کر دیے۔ تو ان حالات میں یہ توقع کی جاتی تھی کہ کچھ ریلیف جو ہے عوام کو پرووائڈ کی جائے، اور جس طرح بلاول صاحب نے کہا ہے، بجائے ریلیف دینے کے ان پہ مزید ناقابل برداشت جو ہے بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ جو کل واردات ہوئی ہے اور آنے والی وارداتیں جو ہیں گیس اور بجلی، مشیر خزانہ نے جو آئی ایم ایف کی طرف سے ہماری معیشت کے لیکوڈیٹر ہیں، انہوں نے 4-5 دن پہلے کہا کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں نہیں ہے۔ 2 دن کے بعد جو ہے یہ بم جو ہے ایکسپلوڈ کر دیا گیا لوگوں کے سروں کے اوپر۔ اس سے جو مہنگائی کا طوفان آئے گا وہ ناقابل برداشت ہے۔ موجودہ حکمران عمران خان جو ہے وزیر اعظم، وہ ایک نیشنل لائبلٹی بن گیا ہوا ہے۔ جتنی دیر اس شخص کی حکمرانی اور اس شخص کا اس عہدے پہ قائم رہنا جو ہے وہ ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ جتنی جلدی جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے تو کچھ ہو سکتا ہے بچا کھچا جو پاکستان ہے اس کو ہم سیو کر سکیں، اس کو ہم محفوظ کر سکیں۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں ہم اس بجٹ کو کمپلیٹلی مسترد کرتے ہیں۔ متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ فارمولیٹ کرے گی، اور اس بجٹ کے خلاف جو ہے عوام کی رائے کو مجتمع کرے گی،
اور عوام کی جو ہے وہ جو جذبات ہیں، جو ان کی مشکلات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہر محاذ پہ ہم اس کے لیے لڑیں گے۔ پچھلے ایک مہینے میں اپوزیشن کے اراکین جو ہیں، انہوں نے جس طرح اسمبلی میں اس بجٹ کے خلاف جو ہے حصہ لیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اب نہ صرف اپوزیشن بلکہ حکومت کی اپنی صفوں میں جس طرح بے دلی اور ان کے اتحادی جس طرح چھوڑتے جا رہے ہیں، اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ حکومتی ادارے جس طرح استعمال کیے جا رہے ہیں اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نہایت ہی بزدل حکمران جو ہے وہ حکومتی ادارے جو ہے اپنی انا کی تسکین کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ ان کا حساب جو ہے وہ چکا دیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آپ کا بھی حامی ناصر ہو۔ یہ جو ہے ریزولوشن جو ہے یہ آپ کو بانٹ دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ فرسٹ ہینڈ جو ہے اویلیبل ہو جائے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ ہم ایسے بولتے خیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ الفاظ کا گھور گندا ہے۔ انہوں نے عوام کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، اور جتنے بھی انہوں نے انڈیکیٹر طے کیے ہیں وہ سارے کے سارے غیر حقیقی ہیں۔ جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے، خیال تھا کہ یہ کرونا وبا ہے، کوئی بہتر بجٹ پیش کرے گی، لیکن انہوں نے بدترین بجٹ پیش کیا ہے۔ ذرا سوچیے تو صحیح، ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں جو وفاقی ملازمین ہیں وہ پورے پاکستان کے اداروں کو چلاتے ہیں، لیکن ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہی نہیں کیا گیا۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگیاں لگا کر اس پاکستان کی ترقی کے لیے کام کیا ہے، ان کی پینشن میں اضافہ ہی نہیں کیا گیا۔ پھر نہ کوئی صحت کا بجٹ بڑھایا گیا ہے، نہ تعلیم کا بجٹ بڑھایا گیا ہے، اور وہ اس سال پوری کوشش کے باوجود 39,000 ارب جمع کر سکے، 39 ارب جمع کر سکے ہیں، اب 49 کا ہدف رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی جتنے اہداف ہیں سارے کے سارے غلط ہیں۔ یہ حکومت پہلے بھی فیل تھی، اب بجٹ پیش کرنے میں مزید فیل ہو چکی ہے، اور ابھی تک ان کا کوئی وزیر خزانہ ہی نہیں ہے۔ یعنی بجٹ بھی پیش کرنے کے لیے کوئی انڈسٹری کا وزیر لایا جاتا ہے، اور کل جنہوں نے حکومت نے عوام کے جنب پر ڈاکہ ڈالا ہے ان کی شرح سے خون چوسا ہے۔ یعنی 34% سے لے کر 67% تک پیٹرولیم کو بڑھا دیا گیا۔ سوچئے ذرا، انہوں نے قیمتیں کم کی تو وہ جو پیٹرول کو اویلیبل نہیں کر سکے، لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں، ان کی اہلیے پر موت کیمپ ہوگی۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ یعنی اب قیمت بڑھا دی ہے، پریکٹیکلی مافیا کو کنٹرول نہیں کر سکی، خود مافیا کا حصہ بن گئی ہے۔ جتنی باتیں بلال صاحب نے فرمائی ہیں، خواجہ اصغر نے فرمائی، ہم سب ان کی حمایت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پوری اپوزیشن مل کے چلے گی اور اس اپنے پاکستان کو اور 22 کروڑ عوام کو انشاءاللہ بچائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے جماعت کی طرف سے بلاول زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی اہم موقع پہ پورے پاکستان کی اپوزیشن کی لیڈرشپ سے بھی خود رابطہ کیا، اور آج یہاں پر ان سب جماعتوں کو دعوت دے دی، اور چونکہ ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ہے شہباز شریف صاحب ہیں وہ بیمار ہیں،
अपोजिशन जो है उस वक्त इंशाल्लाह एक पेज पे है और इससे कोई बुरा वक्त इस मुल्क पे आ नहीं सकता। हमारी भी कुछ जिंदगी गुजरी है और तकरीबन 35-40 साल पॉलिटिक्स में भी रही है। मैंने अपनी जिंदगी में इतने मुल्क के बुरे हालात कभी ना देखे हैं और ना कभी सोचा है, दोनों लिहाज से। एक तो ये है कि कोरोना तो अभी ये बात कर रहे हैं कि मईशत जो है वो कोरोना की वजह से तबाह हो गई है और उसके अपने मिनिस्टर की आपके टीवी चैनल पे सारे चैनल पे हैं कि मईशत इससे पहले तबाह है, कोई कोरोना का इस पे इतना बड़ा असर नहीं हुआ है, मईशत पहले से तबाह है। लेकिन इस तरह तवक्कुन हुकूमत ने नहीं देखी है। अभी अजीब से मामलात हैं कि मौजूदा हुकूमत में तो इलेक्टेड लोगों का कुछ रोल भी नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म भी सिलेक्टेड है और उसके साथ एक टीम भी सिलेक्टेड है और मेरे ख्याल में कोई ऐसा तबका नहीं छोड़ा अपोजिशन के साथ, तो उनका जो रवैया है वो तो आप सबके सामने है कि किसी ने इस तरह सोचा भी नहीं जिस तरह ये कर रहे हैं। लेकिन जो वो कह रहे हैं कि अवाम ने हमें वोट दिया है, उस अवाम के साथ जो कुछ अभी हो रहा है, मेरे ख्याल में उन्होंने जो कहा था कि हम उसकी चीखें निकालेंगे, अभी हर एक आदमी की चीख निकल रही है और मेरे ख्याल में, और फिर मेरे मीडिया के दोस्त बैठे हैं, सबसे ज़्यादा इल्म तो आपको है। और जिस तरीके से आजकल मीडिया को दबाया जा रहा है, तालाबंदी हो रहा है, ज़बानबंदी हो रही है, हमारे सीनियर एंकर जो है उसको जितनी तकलीफ पहुंचाए, जिस तरह बेरोजगार किया जा रहा है और जो चैनल जो है वो आज़ादी से अपना हक इस्तेमाल करती है, जिस तरह जियो का एक किरदार है। अभी शकील रहमान साहब को ना कोई मुकदमा है, ना कोई केस है, ना क्या है, लेकिन मेरे ख्याल में 2-4-7 महीने हो गए हैं कि अरेस्ट है और यही हाल अभी पूरी अपोजिशन है। मैं आपकी मीडिया से भी गुजारिश करता हूँ कि खुदा आपकी हमारी आज की जो बातें हैं ये आप मुल्क को पहुँचाते हैं। हम तो अभी देख रहे हैं कि वो एक ज़बान की जो ज़्यादा वो इस तरह तकलीफ कर रहे हैं इमरान खान के, वो भी अभी खुद कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो अभी वक्त है कि हम पूरी अपोजिशन जमाते, आप मीडिया साथ दे और पूरी कौम साथ दे और इस ज़ालिमाना हुकूमत से अभी हमने छुटकारा हासिल करना है। ये बजट जो है ये मिनी बजट इसके बाद आएगा, ये IMF का वो बजट है, कल पेट्रोल को महंगा किया और आज गैस को महंगा किया है और इसके बाद जो महंगाई आ रही है उसके लिए फिर खुदा खैर करे कि इस मुल्क के आवाम को मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो एक बार फिर मैं बिलावल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे मौके पे अपोजिशन को मुतहर्रिक भी किया और उससे मैं दरख्वास्त भी करता हूँ कि चूँकि बाकी मेरी तरफ बुरे लोग हैं, आप हमारे से जवान हैं, अभी आप मैदान में निकले और इंशाल्लाह ये पूरी सियासी जमातें जो हैं और हमारे अल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब को भी सेहत दे कि वो खुद भी आ जाए और अपोजिशन का किरदार अदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब ये फरमाएं कि APC के लिए आज रात तक ये सियासी जमातों से APC बुला रहे हैं और सवाल ये है कि अगर APC बुला रहे हैं तो क्या बहुत लेट नहीं हो गए, क्योंकि बजट परसों मंजूर हो रहा है, तो ये पहले काम नहीं करना चाहिए था? थैंक यू भाई। हम जैसे ही बजट पेश हुआ है अपोजिशन जमातों राब्ते में रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब और मेरा राब्ता भी रहा है और बाकी जमातों के दरमियान हम सब का लीडर अपोजिशन का और मेरा राब्ता हुआ। हमारा ख्वाहिश ये था कि हम ये APC बजट पे ये इससे पहले हो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का सेहत अब तक उसका वो टेस्ट रिज़ल्ट नहीं आया है, तो अब तक हमने अपना जो जॉइंट जो मईशत पे पूरा अपोजिशन का मौक़िफ़ है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन हमारा प्लान में, हमारा प्रोग्राम में ये भी है कि इंशाअल्लाह अगला हफ्ता जैसे ही शहबाज शरीफ साहब सेहतयाब हो जाता है, हम सब कोऑर्डिनेट करके अगले ही हफ्ता में अपना APC का भी प्लान है जिस पे हम कोविड पे, जिस पे हम अपना 18th अमेंडमेंट जो NFC अवार्ड पे और ऑफ कोर्स बजट पे भी पैसा होगा। लेकिन अभी जो आपके सामने
ایک بہت تفصیل سے ہم آپ سب کے ساتھ وہ ای میل کر کے ایٹسٹرا شیئر کریں گے. جو ہمارا متفقہ جوائنٹ ریزولوشن اور اسٹیٹمنٹ آیا ہے، سارے کے سارے جو اپوزیشن جماعتیں ان کے بھی ہمارے ساتھ سپورٹ شامل ہے، اور ہم ان کا بجٹ مسترد کر رہے ہیں، ان کا معاشی پالیسیز کو مسترد کر رہے ہیں، اور اپنا عوام کی آواز کو نیشنل اسمبلی میں پہنچا رہے ہیں، اور ان کو ڈٹ کے مخالفت کر رہے ہیں. لیکن ہم جو ہمارا اے پی سی ہے انشاءاللہ تعالی جیسے ہی شہباز شریف صاحب صحت یاب ہو جاتا ہے ہم وہ بھی کریں گے. اس قسم کے ڈیٹیلز تو اپوزیشن کو مل کے فیصلے کرتے ہیں، اور ہمارا ایک کنسنسس فیصلہ ہوگا جہاں تک اس قسم کے اسٹریٹجک اور پولیٹیکل فیصلے ہیں. لیکن جہاں تک ملک کی صورتحال نہ اہلی اور ناکامی ہے، جہاں تک اس حکومت کا ایبسولوٹ فیلئر رہا ہے ہمارا ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت بچانے میں، عالمی ادارے WHO آرگنائزیشن جیسے ادارہ جو آپ کو تجویز دے رہا ہے، بتا رہا ہے، ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کا علاج کے لیے آپ یہ قدم اٹھائے، اور حکومت ان کا تجویز نہیں لے رہے ہیں. جو ہمارا شرائع اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، جو ہمارے بیمار جو ہمارے سٹیزنز ہیں ان کے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا کوئی تیاری نہیں ہو رہا. جو ہمارا 25 ایئرز بعد سب سے بڑا لوکس کا حملہ جاری ہے، جو ہر کسان کا فصل کو خطرہ، فوڈ سیکیورٹی کو خطرہ میں ڈالتا ہے، ان ساری چیزوں پہ پورا کا پورا اپوزیشن، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام ایک پیج کے ہیں کہ ہم ہر پاکستانی کا زندگی، صحت و معاشی صورتحال کو بچانا چاہتے ہیں. اس بجٹ سے یہ نہیں ہو سکتا، ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس بجٹ کو پاس ہونے دیں، ہم اس بجٹ کا مخالفت نہیں کریں. تو اس لیے سارے اپوزیشن پارٹیز، لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کورونا کا بیماری ہونے کے باوجود سارے اپوزیشن پارٹیز کے سے رابطے میں ہیں، ہمارے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور ہم مل کے آج بھی ان کا مخالفت کر رہے ہیں اور کل بھی کریں گے. دو کی سب افسر شاہ صاحب، یہ جو آپ نے دو سوال کیے ہیں، میں جہاں تک اس حکومت کے جانے کا تعلق ہے، ہم ہر قسم کا آئینی جو آپشن ہے وہ استعمال کریں گے. کسی قسم کا غیر آئینی جو ہے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا. ہم آئین کی حفاظت کریں گے، اور آئین کے تحت جتنے بھی راستے اویلیبل ہیں عمران خان سے جان چھڑانے کی، وہ ہم سے آئینی راستے استعمال کریں گے. لیکن یہ ایک کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے اپوزیشن میں، جو آلریڈی موجود ہے. ایک کنسنسس جو ہے اس وقت پی ٹی آئی میں بہت سی شکست و ریخت جو ہے وہ ہو رہی ہے، جو آنے والے دنوں میں زیادہ ویزیبل ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے، میں ہو سکتا ہے میرے ساتھی جو ہیں بلاول بھٹو صاحب اور میاں صاحب اور درانی صاحب بھی اس سے اتفاق کریں کہ اس وقت نئی مینڈیٹ کی ضرورت ہے. نئی مینڈیٹ جو ہے وہ ہماری مشکلات کا حل جو ہے وہ کم از کم اس کی ایک آپشن ہے، اور ایک امید دلا سکتی ہے. اس سیٹ اپ کو پرپیچویٹ کرنا یا اس کا تسلسل قائم رکھنا جو ہے، میرا خیال ہے 2 سال میں جو کچھ تباہی ہو چکی ہے
اس کے بعد جو ہے وہ اس سیٹ اپ کا یہاں پہ رہنا، یا جو مینڈیٹ 2018 کی جس طرح عوام کا حال ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آئینی طریقہ یہی ہے کہ ایک نئی مینڈیٹ حاصل کی جائے، اور اس کے لیے جو ہے تمام جو آئینی قوتیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر، جو پارٹیاں ہیں، وہ مل کے جو ہے ایک لائحہ عمل طے کر سکتی ہیں، اور وہ عوام کو دیا جائے گا اور جلد دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے ایاز، آپ نے ساری جماعتوں کا موقف پوچھا تو میں ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک تو یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم ایبسلیوٹلی سارے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، ہم مل کے کنسنسس کے ساتھ ایک ہی فیصلہ لیں گے، اور جو باتیں خواجہ آصف صاحب نے کیے ہیں وہ تقریباً میری جماعت میں بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اپوزیشن نے شاید پوری دنیا میں ایک بہت ہی رسپانسبل رول ادا کیا، اور چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ساری سیاسی جماعتیں نے اس کا جب پاکستان میں پہنچا پہلے دن ہم نے سب اعلان کیا کہ سیاسی اختلافات، ہمارا پارٹیزان اختلافات، سیاسی اختلافات تو رہتے، پارٹیزان مشکلات ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں، ایک ہو کے ہم اس وبا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب 3-4 مہینے ہو چکے ہیں، ہمارا یہی نیت بھی رہا، یہ ہمارا کوشش بھی رہا، لیکن ایک دن کے لیے بھی ہمارا وزیر اعظم نے اس بات کو سیریسلی نہیں لی ہے۔ کورونا کا وبا آنے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صرف جمہوریت کے لیے اور ہماری معیشت کے لیے خطرہ تھا۔ آج وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعظم ہونا ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت کو بھی خطرہ میں ڈالتے ہیں، اور ان کا معاشی صورتحال کو بھی خطرہ میں ڈالتے ہیں۔ اس کے مطابق ضرور اپوزیشن جماعتیں کو مل کے کچھ فیصلہ سازی کرنا پڑے گا، اور جلد کرنا پڑے گا، اور ان فیصلے میں ہم یہ بھی سامنے رکھیں گے کہ کووڈ کا صورتحال ہے، ایک پینڈیمک چل رہے ہیں، اور اس ملک کو اس مشکل حالات کا سامنا کرنا ہم سب پہ ذمہ داری ہے بحیثیت پاکستانی ہوتے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جلد نظر آئے گا کہ اپوزیشن کا کردار ایک مثبت یونٹی کا اور کنسنسس کا کردار انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، آج ساری سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ہیں تو آپ لوگ واقعی خوبصورت لگ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بجٹ کے حوالے سے آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور بجٹ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے مینیج نے ریجیکٹ کیا ہے، جو بجٹ سیشن میں ان کی تقاریر تھی گلے شکوے تھے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے۔ عوام آپ سے جارحانہ سیاست چاہتی ہے، آپ کوئی بجلی کا بل چلا دیں، کوئی گیس کا بل چلا دیں، عوام سست ہے، آپ لوگ سست ہیں، مطلب جس قسم کی جارحانہ پالیٹکس ہونی چاہیے کسی کی طرف سے وہ نہیں ہو رہی۔ میں سمجھتا ہوں، جیسے میں نے ابھی پچھلے سوال کا جواب میں دیا، کہ اپوزیشن بہت ہی ذمہ دارانہ سیاست کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم عمران خان کو ٹف ٹائم تو ہمیشہ دیتے ہیں اور دینا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت ہم سب نے سمجھا اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا زندگی اور صحت بچانا ہم سب کا ذمہ داری ہونا چاہیے، ہم سب کا سب سے پہلے پرائیورٹی ہونا چاہیے، اور ہم سب کو ایک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ اس ماحول میں ایک وبا کا مقابلہ کرنے میں اس قسم کا وبا جو 100 سال بعد آ چکا ہے اور آج تک ہمارے پاس علاج نہیں ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ابو پالیٹکس کا ویو رکھنا پڑتا ہے، آپ کو ابو پارٹیزان شپ کا ویو رکھنا پڑتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ قیادت کی ضرورت ہے جو مسلم لیگ نون میں موجود ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی میں موجود ہے، جو ہر جماعت میں، جماعت اسلامی JOIF میں موجود ہے، لیکن افسوس کے ساتھ PTI میں اس حکومت میں وہ قیادت موجود نہیں ہے، اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ ہمارا جو یونٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو ہمارا تعداد ہے وہ پچھلے سال سے بڑھ گیا ہے،
نیشنل اسمبلی میں، خاص طور پہ اس بجٹ پہ ہم ان کو شہباز شریف صاحب بیمار ہوتے ہوئے بھی آج بھی عمران خان کا پسینہ نکال رہا ہے، اور عمران خان اپنا ہی جو ممبرز ہے ان کا تعداد اور الائنس کے تعداد کے الائنس ممبرز ہیں مشکل سے اکٹھے کر رہے ہیں. تو اپوزیشن آج بھی حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے، کل بھی حکومت کو ٹف ٹائم ہی دے گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک جمہوری راستہ نکلے جس سے ہم عوام کے مسائل کا حل کر سکیں. ایک چیز اس میں ایڈ کروں گا، یہ دو چیزیں کمپیئر نہیں کی جا سکتی. وہ ایک بڑی محدود سی چیز جس میں کچھ اختلافات سامنے آئے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں. یہ تو ایک قومی مسئلہ ہے، یہ تو قوم کی بقا کا اور قوم کی زندگی کا مسئلہ ہے، جس کے لیے ہم میں اتحاد ہوا ہے یا ہم متحد ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہے کمپیریبل نہیں ہیں. وہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی، اس میں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو گیا، آپ نے درست فرمایا. لیکن اس مسئلے کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا اپوزیشن جو ہے نا وہ متحد ہے، کیونکہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے، 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. ہر ذی شعور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ اتحاد کی ضرورت ہے، اور اتحاد سے اس مخمصے سے نکلا جائے. اوکے، جہاں تک کرائسس ہے، سب سے مین کرائسس، سب سے امپورٹنٹ وہ اوبیسلی یہ گلوبل پینڈیمک ہے، اور ساتھ ساتھ گلوبل ریسیشن، خدا نخواستہ ڈپریشن جو اس کے ساتھ آ رہا ہے، جو پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی ہر فرد کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کے لیے جو حل نکالنا ہے وہ یونٹی کے ساتھ، جیسے مسلم لیگ کی طرف سے ابھی پوائنٹ آیا ہے، وہ بہت ہی ضروری ہے. لیکن کرائسس ہمارا بہت ہی چل رہی ہیں. ایک ہمارا کرونا پینڈیمک جو کہ اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور حکومت اس کی پھیلاؤ کو نہیں روک رہی. اور جیسے آپ خود کہہ رہے ہو، ہم نے دیکھا ہے آٹا کو بحران پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آنے سے پہلے یہ اس قسم کی صورتحال تھا. اس کے بعد ہم نے یہ نہیں دیکھا. آج ہم پھر سے اتنے سالوں بعد اس قسم کا بحران دیکھ رہے ہیں. جس طریقے سے اپنے پیٹرول کے ساتھ، پہلے پیٹرول شارٹیج کا، اور اب جو یہ ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جس طریقے سے یہ حکومت چل رہے ہیں، وہ ہر کرائسس کو کیٹاسٹرفی میں تبدیل کر رہا ہے. کرونا پینڈیمک تو ضرور کرائسس تھا، لیکن اگر آپ جلد فیصلے لیتے، صحیح فیصلے لیتے، عالمی اداروں کی بات مانتے، تو ہم اس کرائسس کو مینیج کر سکتے ہیں. آج بھی ہم نے ہر کرائسس کو، ہر مشکلات کا سامنا کرنا ہے، مینیج کرنا ہے. میرا خیال میں آپ ایک پینڈیمک کے دوران عام انتخابات مشکل ہوں گے رکھنے کے لیے، لیکن ہم نے سب مل کے، ساری سیاسی جماعتوں مل کے جمہوری اور سیاسی حل نکالنا چاہیے. تو اس لیے جو آپ دوسرے کی بات کر رہے ہو، ان کو بھی ماننا پڑے گا کہ پاکستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف جمہوریت میں ہے، صرف اور صرف جمہوری انداز میں. ہم چاہے وہ کووڈ کا پینڈیمک ہو، چاہے وہ ہمارا معاشی مشکلات ہو، یا جو ہمارا ویریس فالٹ لائنز ہے جو پاکستان کے ہیں، وہ صرف اور صرف جمہوری کنسنسس کے ساتھ ہو سکتے ہیں، سلیکٹڈ کنسنسس کے ساتھ نہیں. I think this again جیسے خواجہ آصف صاحب کا بالکل کمپیریزن نہیں ہے، بالکل کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے. خاص طور پہ جب 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے جمہوریت کو اتنا تحفظ ملا ہے نیشنل اسمبلی میں، اور نیشنل اسمبلی کی فائنانس ووٹ پہ، نیشنل اسمبلی کی پی ایم ووٹ پہ، نیشنل اسمبلی کی نو کانفیڈنس ووٹ پہ دھاندلی کرنا، جس طریقے سے پورے پاکستان کے سامنے زبردستی دھاندلی کروائی گئی ہے سینیٹ الیکشنز میں، وہ مشکل ہے نیشنل اسمبلی الیکشنز میں. نیشنل الیکشنز نیشنل اسمبلی کے جو یہ الیکشنز ہیں، آپ وہاں اس قسم کے دھاندلی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کا آئین نہیں کرنے دیتے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا ہچکٹاہٹ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت نہ صرف اپوزیشن ایک اسٹرانگر پوزیشن میں ہے, نہ صرف عوام ہماری زیادہ بات مان رہے ہیں, مگر جو ان کے پیچھے تھے, جو ان کے پیچھے زبردستی ان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے اور زبردستی آپ کو سینٹ الیکشنز میں ہروا, ہم مفاد میں, پاکستان کے عوام میں مفاد میں جمہوری سلوشنز نکالیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. ہم اتنا دیر یہ سب کے لیے خطرہ ہوگا تب یہاں کال آف. فرحت اللہ بابر صاحب, آپ جو ہے یہ جو ای میل کے تھرو بھیجیں گے